فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ صلوات محمد وعلیہ۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان عبدیت کیا۔ ابراہیم اس امتحان عبدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے تو کہا اے ابراہیم، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم نے عرض کی قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو آواز مشیت آئی قال لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، گفتگو جاری ہے اور سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا کہ کل گفتگو یہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی کہ جناب جعفر تھوڑے سے مسلمانوں کو لیے ہوئے حبش پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو حبش سے بھگا دیا گیا۔ جناب جعفر حبش میں سرکاری مہمان ہو گئے۔ اب مکے میں اس نے آ کے ظلم شروع کیا۔ مکے میں آ کے اس نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ مکے میں آ کے اس نے مسلمانوں کو ایذا دینا شروع کی۔ جب ستانا اور ایذا دینا شروع کی تو اللہ کا رسول قولوا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو فاقوں کی نوبت ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ابو سفیان، اور ان کو اس کام سے ہٹواتا ہے تاکہ ان کے گھر میں فاقے پڑیں اور جو مسلمان ہو رہے ہیں لوگ وہ بھوک سے مر جائیں۔ سوچئے ظلم اپنے کتنے کلائمیکس پر ہے، کتنے پیک پر ہے، کتنے نقطہ عروج پر ہے۔ اللہ کا رسول بہت پریشان ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں۔ ایک دن بہت پریشان ہوئے ایک دن گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، سر جھکائے ہوئے۔
سر جھکائے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بی بی حجرے میں داخل ہوتی ہے، تاریخ نے اس بی بی کا نام ملکۃ العرب جناب ختیجہ لکھا ہے۔ اگر آپ کو میری 2 روز پہلے کی تقریر یاد ہو کہ یہ 2 وہ لوگ ہیں، ابو طالب کا اثر اور ختیجہ کی دولت۔ عزیزان محترم، اگر آپ کوئی تحریک شروع کریں اور بہت اچھی تحریک ہو، بہت اچھے چلانے والے ہوں، اگر 2 لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو راستے میں تحریک دم توڑ دے گی، تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، تحریک منزل بہ منزل راستہ نہیں طے کر سکتی، تحریک وہاں تک نہیں جا سکتی جو ایم آپ نے سوچا ہے۔ گھر کے اندر تحریک اچھی لگے گی، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تحریک بہت اچھی لگے گی، اپنے لوگوں میں بیٹھ کے تحریک بہت اچھی لگے گی، جب گراؤنڈ پر اتریں گے تب تحریک کی ہوا نکل جائے گی۔ اگر 2 لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں، کون 2 لوگ؟ ایک علاقے کے اثردار لوگ، ایک علاقے کے دولت والے لوگ۔ دولت و اثر، اگر دونوں چیزیں آپ کی تحریک کے ساتھ ہے تو آپ کی تحریک دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرے گی۔ عزیزان محترم، اسلام، مذہب، دین، شریعت، جو کہہ لیجئے، بہت اچھی تحریک کا نام ہے۔ یہ تحریک راستے میں دم توڑ دیتی اگر ابو طالب کا اثر نہ ملتا، ختیجہ کی دولت نہ ملتی۔ گھر کے باہر ابو طالب کا اثر کام کر رہا تھا، گھر کے اندر بی بی ختیجہ کی دولت کام کر رہی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ آتے ہیں حجرے میں، سر جھکائے بیٹھے ہیں، بی بی نے سر اٹھایا، دیکھا کہ آج محمد سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، کسی سے بول نہیں رہے ہیں۔ پریشان ہوں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، یہ ماتھے پہ پسینہ کیسا، یہ چہرے پہ اضطراب کیسا، کیا بات ہے؟ مگر خاموش بیٹھے میں کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ اس واسطے نہیں بول رہے ہیں کہ محمد اسی سے گفتگو کرتا ہے جس سے اللہ چاہتا ہے، ہر ایک سے گفتگو نہیں کرتا ہے۔ وحی کا اشارہ ہوا ہوگا، اے محمد اپنی پریشانی کو ختیجہ سے بیان کرو۔ اپنی پریشانی کو ختیجہ سے بیان کرنا شروع کیا۔ ختیجہ مسلمان پریشان ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے۔ میں مکے کی گلیوں میں دیکھ کے آیا ہوں، بہت پھٹے برے حالوں میں مسلمان ہے، کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کے پھر سر جھکا لیتے ہیں۔ بی بی ختیجہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اس میں پریشانی کی کون سی بات، اس میں گھبرانے کی کون سی بات، آپ پریشان مت ہوئیے، جب تک میں موجود ہوں آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی ختیجہ نے اپنے خزانے کا منہ کھولا، دولت کا انبار، دولت آنے لگی اور رسول اللہ کے قدموں میں لا لا کے رکھی جانے لگی۔ دولت آ رہی ہے، رسول کے قدموں میں لا کے رکھی جا رہی ہے، دولت آ رہی ہے، رسول کے قدموں میں لا کے رکھی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دولت کی دیوار اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور ایسی دیوار کہ نہ بی بی ختیجہ رسول اللہ کو دیکھ پا رہی ہے، نہ رسول اللہ بی بی ختیجہ کو دیکھ پا رہے ہیں۔
بلکہ میں یوں کہوں نگاہ ظاہری سے رسول بی بی خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ورنہ نگاہ نبوت سے محمد یوں دیکھتا ہے تو آدم سے پہلے دیکھ لیتا ہے، یوں دیکھتا ہے تو خاتم تک دیکھ لیتا ہے۔ عزیزان محترم، بی بی خدیجہ گھوم کے آتی ہیں، ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، سر کو جھکاتی ہیں، اللہ کے رسول یہ دولت حاضر ہے، اس سے مسلمانوں کے فاقے توڑوائیے، اس سے مسلمانوں کے فاقے ٹوٹیں۔ جب مسلمانوں کے فاقے ٹوٹیں گے تو وہ اطمینان سے ہوں گے۔ رسول اللہ نے بحکم خدا اس دولت کو ایکسیپٹ کیا اور مسلمانوں میں دولت تقسیم کرنا شروع کی۔ اب جو دولت بٹنے لگی تو لوگ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے۔ یہ خدیجہ کی دولت تھی جو مسلمانوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ رسول اللہ ساری دولت لے لے کے جاتے تھے، مسلمانوں میں بانٹتے تھے، کیونکہ اب وہ خدیجہ کی دولت نہیں تھی۔ خدیجہ اس دولت کو اللہ کے رسول کو ان کے دین کی حفاظت کے واسطے، مذہب کی زندگی کے واسطے ساری دولت محمد کو دے چکی تھی۔ عزیزان محترم، کہہ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، ذرا جب جیب سے پیسے نکال کے دینا ہوتے ہیں نا تو بڑے بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہاں پر بیٹھیں گے، ہمیں VIP بنا کے لایا جائے گا، کہاں پوسٹرز لگیں گے، کہاں بینر لگیں گے، کہاں پر لائیو ہوگا، کہاں ہمارا اسٹون لگے گا، پتھر لگے گا۔ نام کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں، مگر خدا کے واسطے لیے عزیزان محترم سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ بی بی ہے جس نے خدا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، شریعت محمدی کے لیے اپنی ساری دولت راہ خدا میں قربان کر دی۔ ساری دولت کا راہ خدا میں قربان کرنا تھا اس بی بی کا۔ آج لوگ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، بی بی خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، بی بی خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی؟ جب پیٹ میں روٹی آ گئی، تن پر لباس آ گیا، تب پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے پاس دولت تھی کتنی؟ جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، سنیے گا، جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس وقت بی بی خدیجہ نے اپنا سب کچھ راہ اسلام پہ قربان کر دیا، راہ اسلام پہ قربان کر دیا۔ آج وہی لوگ جب پیٹ میں روٹی آ گئی تو پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ کتنی دولت تھی۔ جو بزنس مین اس وقت میری اس تقریر کو سن رہے ہیں، میں ان کی توجہ خاص چاہتا ہوں۔ جو کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے لوگ میری اس تقریر کو سن رہے ہیں، میں ان کی توجہ خاص چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم، جب کوئی کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو انیشل اماؤنٹ جو لگتا ہے، کاروبار کی چمک و دمک کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے۔ 50,000 روپے لگائے ہیں تو اس کی چمک دمک ویسی ہے، 1 لاکھ روپیہ لگایا ہے تو اس کی چمک دمک ویسی ہے، 1 کروڑ لگایا ہے تو اس کی چمک دمک ویسی ہے، 1 ارب لگایا ہے تو اس کی چمک دمک ویسی ہے۔ انیشل اماؤنٹ جو لگتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے آگے
جو لوگ کہتے ہیں بی بی خدیجہ نے کتنی دولت لگائی، تو جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو اس وقت بی بی خدیجہ نے اپنا سب کچھ راہ اسلام پہ قربان کر دیا۔ سنیے گا عزیزان محترم، راہ اسلام پہ قربان کر دیا۔ اور پلٹ کے پوچھتا ہو کہ بی بی خدیجہ کے پاس تھا کیا؟ دنیا میں کہتا ہوں کہ اگر بی بی خدیجہ کی دولت کو جولنا ہے تو دنیا میں جتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی دولت کو جول لو، بی بی خدیجہ کی دولت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا کہ بی بی خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ یہ ہیں بی بی خدیجہ، یہ ہیں ملکۃ العرب، یہ ہیں وہ جو دولت کے ذریعے سے بانی اسلام پر احسان کرنے والی اور دولت کے ذریعے سے رسول اسلام کی مدد کرنے والی اور دولت کے ذریعے سے مسلمانوں کو روٹی کھلانے والی بی بی خدیجہ۔ ایک دو دن مکے میں روٹی نہیں کھلائی ہے بی بی خدیجہ نے۔ عزیزان محترم، اس گھر میں کل بھی روٹی کھلائی جا رہی تھی، اس گھر سے آج بھی روٹی کھلائی جا رہی ہے۔ کل بھی بھوکوں کے پیٹ بھر رہے تھے، آج بھی بھوکوں کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ یہی بی بی خدیجہ ہیں کہ بی بی خدیجہ کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ راہ اسلام میں قربان کر چکی ہیں، اب کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے اس بی بی کے پاس۔ ایک شادی میں بلاوا آتا ہے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں جو میری تقریر کو سن رہی ہیں اس وقت، اب میں ان سے مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے نہیں، اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ بی بی خدیجہ کو ایک شادی میں بلایا جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ بڑی امپارٹنٹ شادی ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں خدیجہ شادی میں آئیں کیونکہ بی بی خدیجہ کے آنے سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور خدیجہ کو اکیلے نہیں بلایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ بی بی فاطمہ کو بھی ساتھ لائیے گا۔ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں سر جھکائے ہوئے حجرے میں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ قیمتی بہترین لباس ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ زیور ہے، کچھ نہیں ہے، اور بلایا گیا ہے شادی میں۔ کیا کیا جائے، کیوں کر جایا جائے؟ بیٹھی ہوئی، پہچانیے یہ وہ کردار ہیں ہم جو ایام اعضاء میں محرم میں جو ان کیریکٹرز کا، ان کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں، انہی کرداروں کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، انہی کرداروں کی وجہ سے دین زندہ ہے، انہی کرداروں کی وجہ سے مذہب زندہ ہے، انہی کرداروں کی وجہ سے شریعت زندہ ہے، انہی کرداروں کی وجہ سے اللہ اکبر باقی ہے۔ عزیزان محترم، پڑھ دینا اور سن لینا بہت آسان ہے، کمنٹ کر دینا بہت آسان ہے، اعتراض کر دینا بہت آسان ہے، سوچئے کہ انہی نے کس طریقے سے قربانی دی ہے۔ سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہیں حجرے میں، سر جھکا ہوا ہے، بی بی بیٹھی ہوئی ہیں حجرے میں، سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک ننھی سی بچی حجرے میں داخل ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کل خدیجہ حجرے میں داخل ہوئی تھی، رسول سر جھکائے بیٹھے تھے، ویسے آج خدیجہ سر جھکائے بیٹھی ہیں۔ ننھی سی بچی فاطمہ حجرے میں داخل ہوئی، بی بی ماں کو دیکھا، مادر گرامی کیا بات ہے، چہرے پر آثار پریشانی کیسے، ماتھے پر پسینہ کیسا، کیا بات ہے؟ بچی کو دیکھا بچی کو دیکھنے کے بعد کہا فاطمہ ایک شادی میں بلاوا آیا ہے،
ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو ہم شادی میں جائیں. تمہیں بھی بلایا گیا ہے. نہ زیور ہے نہ لباس ہے قیمتی، تو کیوں کر جائے؟ عورت جاتی ہے تو قیمتی لباس ہو، بہترین زیور ہو تو جائے گی شادی میں. یہ کہہ کے پھر سر جھکا لیا. سامنے ننھی سی بچی کھڑی ہے. کہا مادر گرامی، کیا آپ نے بابا کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ عورت کی عزت اس کے کیریکٹر اور اس کے کردار سے ہوتی ہے؟ عورت کی عزت نہ زیور سے ہوتی ہے نہ لباس سے ہوتی ہے. آج تک بی بی فاطمہ زہرا کا یہ جملہ کانوں سے ٹکرا رہا ہے کہ عورت کی عزت نہ زیور سے ہوتی ہے نہ لباس سے ہوتی ہے، بلکہ عورت کی عزت اس کے کیریکٹر اور اس کے کردار سے ہوتی ہے. قیمتی لباس عزت نہیں دیتا، بہترین زیور عزت نہیں دیتا. میں اپنے والد سرکار خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کی ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی 30-35 برس کی ایک شادی میں جائے، نہ بلاوا ہو لڑکے والوں سے نہ لڑکی والوں سے، بہترین زیور اور قیمتی لباس پہنا کے بھیج دیجئے، شور ہو جائے گا. یہ کس طرف کی جوان لڑکی ہے؟ کتنا قیمتی زیور ہے، کیسا قیمتی لباس ہے، ہر ایک کو اپنی طرف مخاطب کر لے گی. پھر اس کو زیور کو اور لباس کو سنبھال کے رکھ دیجئے، ایک بکسے میں بند کر کے، ایک سوٹ کیس میں بند کر کے رکھ دیجئے. اور اس کے بعد جب وہی 30 برس کی لڑکی 80 برس کی ہو جائے، پھر کوئی شادی کا موقع ہو، تب وہی زیور اور وہی لباس پہنائیے اس کو، پھر اس کو شادی میں بھیج دیجئے، مضحکہ بن جائے گی وہ. لوگ کہیں گے واہ بڑھیا کو دیکھو، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، کیا قیمتی سیٹ پہنے، کیا قیمتی لباس پہنے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. مضحکہ بن جائے گی جس طرف جائے گی. لوگ ڈسکشن کرنے لگیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا اس بڑھیا کو. عزیزان محترم، تو فاطمہ زہرا نے کیا غلط کہا تھا کہ عورت کی عزت اس کے کیریکٹر اور اس کے کردار سے ہوتی ہے. عورت کی عزت نہ زیور سے ہوتی ہے نہ قیمتی لباس سے ہوتی ہے. عزیزان محترم، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، سیرت فاطمہ زہرا پر عمل کیجئے، کوشش کیجئے باحجاب رہنے کی، کوشش کیجئے پردے میں رہنے کی. مجلس حسین میں جائیے تو سر ڈھک کے جائیے، سر کھول کے نہ جائیے، اس لیے کہ یہ محرم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. بچی بھی ساتھ جائے تو اس کا بھی سر ڈھکا ہوا ہو، تاکہ زمانہ کہے کہ یہ وہ جا رہے ہیں جو کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جو حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں. بی بی زینب کی چادر کربلا میں چھن گئی، لہذا ہمیں کیوں ہم بے پردہ ہو. بی بی زینب کی چادر تو ظالموں نے چھینی تھی، آپ کے سر سے آپ کی چادر کس نے چھینی ہے؟ لہذا ویسٹرن کلچر اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ آپ مذہب کو بھول جائیے، آپ دین کو بھول جائیے. لہذا للہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ کنیز زینب ہیں، کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. یہ ایک بھائی کا میسیج ہے اپنی بہنوں کے واسطے. ہاں عزیزوں، آج چھٹی محرم ہے،
وقت کی رفتار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آج ہم پرسہ دیتے ہیں، آج بی بی رباب کو ان کے 6 مہینے کے ششماہے کا، آج ہم پرسہ دیتے ہیں بی بی رباب کو 6 مہینے کے علی اصغر کا۔ اے بی بی پرسہ لیجئے شہزادے علی اصغر کا۔ اللہ اللہ، وہ بچہ جو پیاسا تھا علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہیں رباب۔ میں کہوں گا بی بی جھولا جھلا لیجئے، اب نہ اصغر ہوں گے نہ جھولا ہوگا، اصغر گلے پر تیر کھا کے آرام کریں گے، جھولا شام غریبہ میں جل جائے گا۔ اللہ اللہ، حسین صبح سے شام تک اللہ کی سرکار میں قربانیاں دیتے رہے، صبح سے شام تک اللہ کی سرکار میں ایک کے بعد ایک قربانیاں دیتے رہے۔ جب کوئی نہ رہا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ چکے تو اب در خیمہ پر کھڑے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حسین اکیلے رہ گئے تھے، آپ کا امام دروازہ خیمہ پر تنہا تھا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین خیمے میں آتے ہیں، زینب کیا بات ہے، ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی تو حسین زندہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ بھیا ماجائے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے، آپ کی آواز استغاثہ سن کے حسین ابن علی بچے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، دیکھا بچہ کھا کے کربلا پر تڑپ رہا، یا ابا عبداللہ، بچہ کھا کے کربلا پر تڑپ رہا ہے۔ حسین نے آہستہ سے بچے کے کان میں جھک کے کچھ کہا تاکہ تاریخ ریکارڈ نہ کرے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے حسین کہہ رہے ہوں گے اصغر کیا مقتل نہیں چلنا ہے، اصغر، اصغر کیا جو اسلام کے گلے پر تیر لگنے والا ہے اس کو کون روکے گا؟ اصغر ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گئے۔ حسین نے بچے کو رباب کی آغوش میں دیا، کہا کہ رباب، رباب یہ اصغر کو نیا پیرہن پہنا دو، اصغر کے بال سوار دو۔ بی بی نے بال سوارے، نیا پیرہن تبدیل کیا، حسین کی آغوش میں یہ کہتے ہوئے دیا کہ والی میرا بچہ پہلی دفعہ مقتل میں جا رہا ہے۔ ہر ماں کو یہ امید تھی کہ اس کا بچہ واپس نہ آئے گا، مگر ایک ماں ایسی تھی جو آس لگائے بیٹھی تھی شاید میرا بچہ پانی پی کے آ جائے۔ اللہ اللہ، حسین بچے کو لے کے مقتل میں آئے، ایک بلندی پہ آ کے کھڑے ہوئے، کہا اے فوج جفاکار اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بدلے پانی پی لے گا تو لو میں اس کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، جب کوئی نہ بڑھا تو حسین نے بچے کو گود میں لیا۔ خدا لعنت کرے عمر سعد کے اوپر کہ یہ لئی پکارا کہ این حرملا، حرملا کہاں ہے؟ یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملا آگے بڑھا اور حرملا نے 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں جوڑا۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے؟ ایک راڈ ہوتا ہے، اس کے 3 بھالے ہوتے ہیں۔ عرب کے اسلحوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ 3 بھال کا تیر اس واسطے بنا کیونکہ عرب کا جو ریگستان کا سب سے بڑا جانور ہے اونٹ، یہ اس کی گردن پر مارا جاتا ہے 3 بھال کا تیر، جس سے اونٹ زخمی ہو کے گرتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نہر،
پھر اس کو کہا جاتا ہے ذبح جب چھری چلتی ہے تو انصاف سے بتاؤ عزیزو، جو اسلحہ ریگستان کے سب سے بڑے جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا، ہائے رباب کا 6 مہینے کا بچہ، گلے پر 3 بھال کا تیر، حسین نے تیر نکالا، چلو میں خون لیا، چہرے پر ملا، در خیمہ پر آئے، 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، جو آپ اعمال عاشورہ کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین ابن علی آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، رباب میں کون ہوں؟ کہا والی آپ امام ہیں۔ کہا رباب صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی لا؟ یا ابا عبداللہ، رباب صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ کہا کیوں نہیں میرے والی، صبر کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، دیکھا ملکہ ڈھلا ہوا تھا، کرتا خون سے رنگین تھا۔ ماں نے فقط ایک جملہ کہا میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ حسین علی اصغر کو لے کے پشت خیمہ پر آئے، آ کے حسین تلوار سے قبر کھود رہے تھے، کسی نے آپ کے امام کو سلام کیا، کسی نے آپ کے امام کو سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے کہا بھائی تم کون ہو جو مجھ کو سلام کر رہے ہو؟ جب سے حسین کربلا میں آیا ہے کسی نے حسین کو سلام نہیں کیا۔ اللہ اللہ، کیسا بدل گیا تھا زمانہ، کوئی حسین کو سلام کرنے والا نہ تھا۔ کہا مولا میں قاصد صغرا ہوں، بی بی صغرا کا نامہ لے کے آیا ہوں۔ حسین نے نامے کو چاک کیا، لکھا تھا اچھا وعدہ کر کے گئے تھے بابا، تم ابھی تک نہیں آئے بابا۔ بابا بھیا علی اکبر سے کہیے گا صغرا انتظار کر رہی ہے۔ پھر خط میں لکھا تھا اب تو میرا علی اصغر بڑا ہو گیا ہوگا، بابا اب تو میرا بھائی بڑا ہو گیا ہوگا۔ اے بابا جب وہ گھٹنیوں چلتا ہوا آئے تو میری طرف سے اصغر کو پیار کر دیجیے گا۔ بچے کی میت حسین کے سامنے رکھی تھی، حسین نے بچے کی میت اٹھائی اور علی اصغر کو پیار کیا بقول میر انیس کہ گواہ رہیو کہ فاقوں سے جھومتا ہے حسین، گواہ رہیو کہ فاقوں سے جھومتا ہے حسین، پھر ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالم الذین یا ابا عبداللہ۔